رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور اس مہینے کے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب اس کی کوئی خبر سنتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورے سال خوش خرم شادمان رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس مہینے کی خبر سن کے اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ یار بتائیے اب یہ پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، ایک تو کاروبار نہیں اور دوسرے گرمی روزہ، تو یوں فرمائے کہ پورے سال کسی نہ کسی مصیبت میں الجھا رہتا ہے، خوشی نہیں ہو سکتی اس کو۔ تو یہ مہینہ جو ہے خوش ہونے کا ہے، کیونکہ باران رحمت برستی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور رحمت کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے نا، تو آپ سمجھیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک نیکی پہ 70 نیکی 700 نیکی تک پہنچ جاتی ہے۔ کسی کو ایک کھجور کے دانے سے روزہ افطار کرانا، اللہ کی طرف سے جتنا ثواب اس روزے دار کو عطا فرماتے ہیں اتنے ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسا رحمتوں کا برسنا والا مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے برسنے کے۔ اللہ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا قدم مبارک منبر شریف پہ رکھا تو آپ نے کہا آمین، اور جب دوسرا قدم منبر شریف پہ رکھا تو آپ نے کہا آمین، اور جب تیسرا قدم منبر شریف پہ رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ جب آپ منبر شریف سے نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے آپ سے پہلے کبھی ایسی بات نہیں سنی جو آج سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرا قدم مبارک رکھا منبر شریف پہ تو آپ نے کہا آمین۔ تو فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے میرے سے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پہ درود پاک نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسرا قدم منبر پہ رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین یا ایک اور وہ بڑھاپے کو پائیں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے کیسے نکلا جا رہا ہے، ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہمارے صدقہ خیرات کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ مزید روزے کا تعلق جو ہے وہ تمام اعضاء سے ہے، اس پہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو اس پہ ہمیں درود پاک پڑھنا بے حد ضروری ہے، بغیر رمضان کے بھی ضروری ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ضروری ہے، پورا پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ یہ درود پاک ہے، یہ شیطانی دھوکہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، نہ یہ درود پاک ہے، نہ اس پہ آپ کو کوئی اجر ملے گا بلکہ اور گناہ ملے گا۔ صلی اللہ کا تو ترجمہ ہی الگ ہے، صلی اللہ کے معنی ہے خنجر مارنے کے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کہاں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر عوام میں ایک دم صلاحیت کر جاتی ہیں، لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔
تو یہ جو 3 بد دعائیں تھیں، ایک تو یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، لیکن اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا اس کو اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارے ہاں والدین ہیں، ایک ہیں یا دونوں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی خدمت کر کے جنت کمائیں، اور بغیر رمضان کے بھی ان کی خدمت کرنا ہم پہ فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے، ہم پہ واجب ہے، فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور لوگوں کی بھی خدمت کریں، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود پاک پڑھیں، اور رمضان کا مہینہ زندگی میں ہے، اس مہینے میں عبادات کر کے اپنے آپ کی مغفرت کرائے، اور اس مہینے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔